لے سوری 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 لے سوری 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 سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یاسر ندیم الواجدی. آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے ایکس مسلم یعنی مرتد ساحل کا انتم سنسکار. انتم سنسکار کے بعد پھر انسان کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے. جنازہ میں نے اس لیے نہیں بولا چونکہ مرتدین کا ہم جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. انتم سنسکار ہی ان کا ہوگا اور چونکہ بھکتوں کی ٹولی ساتھ میں لگی ہوئی ہے تو وہی کرے گی, ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساحل میرے لیے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ میرے چینل پر آئے اور بطور ماڈریٹر آئے, اور جب ڈیبیٹ ختم ہو گئی تو انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس کا موضوع سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں اگر چاہتا تو ان کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتا, لیکن میں نے بہرحال ان کے سوال کو انٹرٹین کیا. لیکن ظاہر ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے وہ اپنے مزاج سے مجبور ہوتا ہے. جو اپنے مالک کا نہ ہوا, یعنی جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے اس کو رزق دیا, جو اس کو رزق دیتا ہے, جس نے اس کے ماں باپ کو پیدا کیا, اگر وہ اپنے مالک کا نہ ہو سکا اور اپنے خالق کا نہ ہو سکا تو ایک عام انسان کے اوپر تو جھوٹے الزام لگانا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. سچوالا کے ساتھ جو میری ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر ان لوگوں کے سرکلز میں اتنی چیخیں بلند ہو رہی ہیں کہ اس کی آوازیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے 6-6 گھنٹے, 7-7 گھنٹے, 5-5 گھنٹے کی سٹریمز کی ہیں, اور اس میں سوائے گالیاں دینے کے, برا بھلا کہنے کے, مجھے, میری فیملی کو اور اسی طریقے سے باقی جتنے مسلمان ہیں ان کو برا بھلا کہنے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے فرسٹریشن میں ہیں. ان کا گالیاں دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ بھائی ہمارا جو چیمپئن تھا سچ والا وہ تو زیرو نکلا. خیر یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ کہ ساحل نے پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بنائی اور اس میں وہی اس نے الزامات لگائے کہ دیکھو مفتی صاحب نے تو جھوٹا حوالہ دیا ہے, اور جو کتاب یعنی علمی خطبات اس میں بھی سیرت حلبیہ کا حوالہ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے سیرت حلبیہ بھی اس نے دکھائی اور وہاں پر بھی یہ واقعہ مذکور نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ علمی خطبات جو کتاب ہے وہ میرے استاد کی ہے, مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, وہ اپنے اساتذہ ہی کی وجہ سے سیکھا ہے. مجھے معلوم تھا کہ مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں سے نقل کی ہے, اس لیے جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے تو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے سیرت حلبیہ سے لی ہے ڈیبیٹ کے دوران. لیکن اس وقت میرے پاس سیرت حلبیہ نہیں تھی کہ میں کھول کر دکھا دیتا, چونکہ یہ کوشچن میرے لیے انیکسپیکٹڈ تھا کہ میں حوالہ دکھاؤں. اب حوالہ ایک دم آدمی کہاں سے لے کر آئے گا, وہ بھی کلاسیکل کتابوں سے. تو میں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر کہہ دیا کہ سیرت حلبیہ میں ہے. مجھے معلوم تھا کہ اس کتاب کے آتھر نے وہ حوالہ کہاں سے لیا ہے. میرے پرسنل ان سے تعلقات تھے اور جب بھی میرا کوئی کوشچن ہوتا تھا میں ان سے سوال کرتا تھا. تو خیر وہ آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں ہم سیرت حلبیہ کا حوالہ پیش کریں گے. یہ حوالہ, یہ عبارت وہاں ملے گی جہاں ساحل کے جو ٹیچر مینٹور ہیں سچ والا یا جتنے بھی لوگ ہیں پوری ٹیم کے, ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ یہ عبارت وہاں ہوگی. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو اتنا سینس نہیں ہے کہ کلاسیکل کتابیں کیسے پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کی شادی اور ان کے نکاح کا تذکرہ سیرت حلبیہ میں یہاں پر ہے, لہٰذا وہاں انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت حلبیہ میں یہ موجود نہیں ہے. یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ سیرت حلبیہ اردو میں 6 جلدوں میں ہے اور عربی میں 3 جلدوں میں ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم جب کتاب عربی میں موجود ہوتی ہے تو عربی میں ڈائریکٹ پڑھتے ہیں, ہمیں اردو ترجمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اردو ترجمے ان لوگوں کے لیے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو عربی کتاب سے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے سیرت حلبیہ اس کا میں حوالہ آپ حضرات کے سامنے دوں گا. تو اب 2 حوالے ہو گئے. ایک تو وہ کتاب کے جہاں سے میں نے خود لیا تھا اپنے استاد کی کتاب مفتی سعید پالنپوری کی, وہ تو میں نے پڑھ کر ڈیبیٹ کے دوران ہی سنا دی, اور مجھے چونکہ یہ معلوم ہے کہ میرے استاد نے وہ کہاں سے لیا ہے, لہٰذا اب جہاں سے انہوں نے لیا ہے سیرت حلبیہ تو میں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. مسئلہ صرف ایک ہے, وہ یہ کہ
عربی میں ہے اور سچوالا کی عربی کی پول کھل گئی. انہوں نے میری ڈیبیٹ میں جب میں نے ان کو الایام کتاب کی 3 لائنیں پڑھوائیں اور انہوں نے جو ترجمہ کر کے اس کتاب کی ٹانگ توڑی تو طٰہٰ حسین جو اس کتاب کا آتھر ہے اس کی روح تڑپ گئی ہوگی. مجھے بڑا ترس آیا طٰہٰ حسین پر. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کوئی آئے گا اور میری کتاب کی ٹانگ توڑ دے گا. تو خیر مجھے روکنا پڑا سچوالا کو. میں نے کہا بھائی آپ رکیں, مجھے ترجمہ کر لینے دیں. تو اب ان کے پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو ترجمہ کر دے. تو ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرے اس ترجمے کے اوپر ریلائی کریں. تو بہرحال میں وہ پیش کرتا ہوں. یہ کتاب سامنے کھل گئی ہے. یہاں پر قال سہیلی نے کہا وَيُرْوَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ أَرَادَ أَن يُزَوِّجَ عَائِشَةَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ وہ حضرت عائشہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیں. وَكَانَ مُتَرَدِّدًا بِسَبَبِ الْمُوَاخَاةِ بَيْنَهُمَا. وہ اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک مواخات کا رشتہ تھا, یعنی بھائی ہونے کا رشتہ تھا, دینی بھائی, اس کی وجہ سے وہ ہیزیٹنٹ تھے کہ شادی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. فلما علم جواز النکاح بینہا وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الیہ. کہ جب ابو بکر کو یہ پتا چلا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, کہ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نکاح جائز ہے, تو انہوں نے رشتہ دیا. خطب الیہ ای یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی, رشتہ دیا. یہ عبارت علامہ حلبی کی ہے. میں یہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. ہم پیچھے چلتے ہیں اور اس طریقے سے میں آپ کو پہلے صفحے پر لے جاتا ہوں. یہ ہے کتاب السیرۃ الحلبیہ. یاد رہے کہ اس کا جو آفیشل نیم ہے وہ ہے انسان العیون فی سیرت الامین المأمون. اس کے مؤلف ہیں علی ابن ابراہیم احمد الحلبی. اس پر جو تحقیق وغیرہ کی ہے احمد الرحیل, اور یہ کتاب چھپی ہے شرکت دار الارقم بیروت سے. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے سیرت الحلبیہ, مؤلف علی ابن ابراہیم ابن احمد, اور ان کی وفات ہوئی ہے 1044 ہجری میں. ناشر دار الارقم ہے, اور تھرڈ یہ پرنٹ ہے 1434 ہجری کا. 3 والیومز, عدد الاجزاء ثلاثہ, یعنی 3 والیومز میں ہے. تو اس کے ہم صفحہ نمبر 635 تھا غالباً, وہاں چلے جاتے ہیں. 635 پر یہ آ گیا. یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 635, اور یہ رہی وہ عبارت کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی رشتے کا پیغام دیا تھا. تو میری طرف سے اب حوالہ تو اسی وقت آ گیا تھا, حوالے کا حوالہ بھی آ گیا, اور میرے خیال سے یہ وعدہ کیا تھا اس شخص نے کہ اگر میں حوالہ پیش کر دوں گا اوریجنل تو یہ دوبارہ معافی مانگ لے گا, اور اب کے 10 مرتبہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ سوری کہے گا. اچھا, لاسٹ ٹائم جو سوری بولا تھا تو 9 مرتبہ شاید بولا تھا, تو اب کے جب سوری بولیں تو 20 نہیں بلکہ 21 مرتبہ بولیں, چونکہ 1 مرتبہ لاسٹ ٹائم کا ابھی ادھار باقی ہے, تو 21 مرتبہ سوری کہیں. اب میں حوالہ دکھا چکا ہوں اور 2 حوالے آ گئے ہیں, لہٰذا اب پرسنل اٹیک کر کے آپ اپنی بینکرپسی کا ثبوت نہ دیں, اور تھوڑا سا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں اور اعتراف کریں کہ آپ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے. رہی بات آپ کی جو پوری ٹیم ہے, وہ میں جانتا ہوں کہ obviously بات ہے کہ ان کا آئی کیو لیول بہت کم ہے, کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور کم پڑھے لکھے لوگ جب دلیل کی دنیا میں آتے ہیں اور وہ دلیل سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں تو فرسٹریشن میں پھر ان کے منہ سے گالیاں ہی نکلتی ہیں. اس سے ہماری صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو ہمارا تو خون بڑھتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہیں. رہی بات بیچارے سچوالا جی کی, مجھے ان سے ہمدردی ہے, ان کا ایک مینٹل ٹراما سے وہ گزرے ہیں. تو انشاءاللہ اس تعلق سے بھی ایک ویڈیو ہم بنائیں گے, سچوالا کے اصول کے تعلق سے. ویسے تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ سچوالا اپنے اصول کو ثابت نہیں کر پائے, کہ کسی کتاب میں آتھر کا 3rd پرسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اس آتھر کی نہیں ہے. یہ اصول سچوالا ثابت نہیں کر پائے کہیں سے. اب جو بھکت حضرات سچوالا کی اس شکست کے اوپر بڑے پریشان ہیں, ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آنے والی ویڈیو کے تعلق سے. سچوالا کے اگر اس اصول کو مان لیا
तो आपके जो वेदास हैं वो भी गए काम से। तो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर भी ये साबित करेंगे कि मुख्तलिफ मजहबी किताबों में जो खुदाई कलाम है वो थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल हुआ है। मुर्तद्दीन को, एथिस्ट को एक चीज जहन में रखनी चाहिए, वो दिन खत्म हुए जब आप किसी मुसलमान डिबेटर के पास आकर उस पर एतराज करें और वो कुरान को डिफेंड करता फिरे, आप एतराज करते रहें और वो जवाब देता रहे। ऐसा अब नहीं होगा। जब डिबेट होगी तो वो इक्वल ग्राउंड पर होगी। हमें कुरान को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके उसूल के ऊपर अटैक करेंगे, आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर अटैक करेंगे और उसका स्क्रूटनाइज करेंगे कि वो प्रिंसिपल्स जस्टिफाइड हैं या नहीं। तो आपको अपने प्रिंसिपल साबित करने हैं, आपको अपने उसूल साबित करने हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कभी किसी से डिबेट हो तो पहले अपने उसूल चेक कर लिया करें, चूंकि अब ये ट्रेंड हमने सेट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी 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 सॉरी